رات کو ترجیح کے ٹائم اٹھانا ہے مجھے، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ قرآن شریف کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ آج ہم اس میں شروع کریں گے سورۃ واقعہ کی تلاوت۔ نماز کے بعد سورۃ واقعہ پڑھنے سے گھر میں رزق و خیر و برکت ہوتی ہے، تو آج ہم سورۃ واقعہ کی تلاوت کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے پہلے قرآن شریف جب بھی میں کھولتا ہوں، کوئی بھی آیت تلاوت کرنے سے پہلے، تو میں جو شروع میں اللہ پاک کے جو نام ہوتے ہیں وہ پڑھ لیتا ہوں سلو برکت کے لیے۔ تو آپ بھی اس میں اس طرح کر لیجیے گا، بہت بہتر ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الْمَالِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الْحَكِيمُ الْعَدْلُ الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الموصي المبدئ المعيد المعزي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الدار النافع النور الهدي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور۔ صدق اللہ العظیم۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ واقعہ تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے ہم۔ پہلے اس کا تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ تمہیدی کلمات جو ہیں، جیسے قبل سورۃ رحمان کی تمہیدی کلمات میں بھی ذکر آ چکا ہے۔ سورۃ رحمان سورۃ واقعہ کا آپس میں جوڑے کا تعلق ہے۔ اس اعتبار سے ان صورتوں کی باہمی مناسبت اور مشابہت بہت گہری ہے۔ دونوں صورتیں اس لحاظ سے پورے قرآن میں منفرد ہیں کہ ان میں نبوت، رسالت، وحی کا کوئی ذکر نہیں۔ البتہ دونوں صورتیں اللہ تعالیٰ کی ثنا و خلاقی کے تذکرے، جنت و دوزخ کے احوال، آیات نفسی و آفاقی کے بیان اور تذکیہ بلا اللہ جیسے مضامین کی حامل ہیں۔ یہ مضامین ان دونوں صورتوں میں اکثر ترتیب سے بیان ہوئے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا واقعات الواقعات، جب وہ ہونے والا واقعہ رونما ہو جائے گا۔ ترجمہ تفسیر ہے۔ اس آیات کا ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ جب وہ وقوع پذیر ہونے والی وقوع پذیر ہو جائے گی، یعنی جس قیامت کی خبر تم لوگوں کو دی جا رہی ہے، جب وہ آ جائے گی۔ لیس لواقعاتہا کاذبات، اور جان لو اس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، یعنی وہ ہر صورت وقوع پذیر ہو کر رہے گی۔ خافضات الرافعات، ترجمہ وہ پشت کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی۔ تفسیر ہے۔ بہت سے ایسے لوگ جو دنیا میں بہت بلند مقام و مناصب کے مالک تھے،
قیامت انہیں ذلیل و رسوا کر دے گی۔ اس کے برعکس کئی فقراء مساکین جن کا دنیا میں کوئی پرسان حال نہیں تھا، اس دن بہت بلند مقامات پر فائز نظر آئیں گے۔ اس دن حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ذر غفاری اور دوسرے فقراء صحابہ رضی اللہ عنہ کو ایسے اعلیٰ مراتب عطا ہوں گے جن کے بارے میں آج ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا۔ ترجمہ: جب زمین ہلا ڈالی جائے گی جیسے کہ زلزلہ آتا ہے اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، پس وہ ہو جائیں گے اڑتا ہوا غبار اور تم 3 گروہوں میں منقسم ہو جاؤ گے۔ تفسیر ہے: ان 3 گروہوں کا ذکر بالواسطہ طور پر سورۃ الرحمن میں 2 جنتوں کے حوالے سے ہوا ہے، یعنی اہل جہنم نچلے درجے کی اور جنت کے مستحق اور اونچے درجے کی جنت کے باسی۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَاتِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَاتِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَاتِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَاتِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ على سرور موضونات ومتكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون۔ ترجمہ: اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، پس وہ ہو جائیں گے اڑتا ہوا غبار اور تم 3 گروہوں میں منقسم ہو جاؤ گے۔ تو جو داہنے والے ہوں گے کیا خوب ہوں گے داہنے والے، اور جو بائیں والے ہوں گے تو کیا حال ہوگا بائیں والوں کا، اور آگے نکل جانے والے تو ہیں ہی آگے نکل جانے والے، وہی تو بہت مقرب ہوں گے۔ یہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، یہ بڑی تعداد میں ہوں گے پہلو میں سے اور تھوڑے ہوں گے پچھلوں میں سے۔ جڑاؤ تختیوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے، ان پر گردش کر رہے ہوں گے وہ لڑکے جو سدا اسی طرح رہیں گے۔ تفسیر ہے: اہل جنت کی محفلوں میں خوبصورت غلامان نہایت شفاف قسم کی شراب کے مینہ و جام لیے ہر وقت منہ گردش رہیں گے۔ بِأَكْوَابٍ وَكَأَبَارِكَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ۔ آپ خورے سرائیاں اور شراب خالص کے جام لیے ہوئے، اس سے نہ تو ان کے سروں میں کوئی گرانی ہوگی اور نہ ہی وہ بہکیں گے۔ تفسیر ہے: دنیا کی شراب پینے سے تو سر چکرانے لگتا ہے اور آدمی مدہوش ہو جاتا ہے، بہکی بہکی باتیں کرنے لگتا ہے، لیکن جنت کی شراب طہور کو اس شراب پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، اس میں ایسی کسی خرابی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ۔ ترجمہ: اور میوے جو پسند کریں گے اور پرندوں کے گوشت جو انہیں مرغوب ہوں گے۔ تفسیر ہے: خوبصورت ابدی لڑکے یہ سب نعمتیں اہل جنت کی خدمت میں پیش کر رہے ہوں گے۔ وَحُورٌ عِین، اور حوریں ہوں گی بڑی بڑی آنکھوں والی۔ تفسیر: نوٹ کیجئے یہاں اس جنت کی نعمتوں میں حوروں کا ذکر بھی ہوا ہے، لیکن اگلی آیات میں اصحاب الیمین کی جنت کے تذکرے میں حور کا لفظ نہیں آیا۔ یاد رہے کہ سورۃ الرحمن میں نچلے درجے کی جنت کا ذکر پہلے، جبکہ حوروں والی جنت اونچے درجے کی جنت کا ذکر بعد میں آیا ہے۔ دونوں صورتوں کے مضامین کی اسی ترتیب کو میں نے ابتدا میں عکسی ترتیب کا نام دیا ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون
یہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا جو وہ کرتے رہے تھے۔ تفسیر ہے، اور یہ ان قربانیوں کو صلہ ہوگا جو انہوں نے اپنی دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے دی ہوں گی۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تعصیم الا قلیلا سلاما سلاما واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین۔ ترجمہ، اور وہ نہیں سنیں گے اس میں کوئی لغو بات اور نہ ہی کوئی الزام، مگر ان کے لیے ہر طرف سے سلام ہی سلام کی آوازیں ہوں گی۔ اور اصحاب الیمین کیا کہنے ہیں اصحاب الیمین کے۔ تفسیر ہے، یہ تو تھا مقربین اور ان کی جنت کا بیان، اب آگے اصحاب الیمین اور ان کی جنت کا ذکر ہے۔ فی صدر مخدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہات کثیرات لا مقطوعات ولا ممنوعات۔ ترجمہ، اور وہ ہوں گے بیری کے درختوں میں جن میں کانٹے نہیں ہوں گے، اور طے بر طے کیلے اور پھیلے ہوئے سائے اور بہتا ہوا پانی اور کثرت کے ساتھ میوے، اور نہ ٹوٹے ہوئے اور نہ ہی پونچھ سے باہر۔ تفسیر ہے، جنت کے پھل درختوں سے توڑ کر انہیں پیش نہیں کیے جائیں گے، بلکہ جب وہ پھل حاصل کرنا چاہیں گے درخت خود ان کے سامنے جھک جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تمام پھل بکثرت بے روک ٹوک ملیں گے، کوئی پھل ایسا نہیں ہوگا جو ان کی پہنچ سے باہر ہو، اسے کھانا ممنوع قرار دیا گیا ہو۔ وَفُرُوشٍ مَّرْفُوعَاتٍ إِلَّا إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ۔ ترجمہ، اور پھیلے ہوئے سائے اور بہتا ہوا پانی اور کثرت کے ساتھ میوے، نہ ٹوٹے ہوئے اور نہ ہی پہنچ سے باہر، اور اونچے بچھونے، اور ان کی بیویوں کو اٹھایا ہے ہم نے بڑی اچھی اٹھان پر، بس ہم نے بنایا ہے انہیں کنواریاں، پیار دلانے والیاں ہم عمر۔ یہ سب کچھ ہوگا اصحاب الیمین کے لیے، جو پہلو میں سے بھی بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت ہوں گے، اور بائیں والے کیا ہی برا حال ہوگا بائیں والوں کا۔ اب اس کے بعد اہل جہنم کا تذکرہ آئے گا۔ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا وَادٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَأْكُلُونَهَا إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبِينَ لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ وَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ وَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ۔ ترجمہ ہے، اور وہ ہوں گے تیز لو اور کھولتے ہوئے پانی میں
اور کالے دھوئیں کے سائے میں، نہ وہ ٹھنڈا ہوگا نہ ہی سکون بخش۔ یہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں بڑے خوشحال تھے اور یہ اصرار کرتے تھے بہت بڑے گناہ پر، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کیا ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، تو کیا پھر اسے اٹھا کھڑا کیے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے آباء و اجداد بھی جو پہلے گزر چکے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ یقیناً پہلے بھی اور پچھلے بھی لازماً جمع کیے جائیں گے ایک مقرر دن کے طے شدہ وقت پر۔ پھر تم ایک گمراہوں اور جھٹلانے والوں ضرور کھاؤ گے زقوم کے درخت سے، پس اسی سے تم اپنا پیٹ بھرو گے، پھر پیو گے اس پر گھولتا ہوا پانی، اور ایسے پیو گے جیسے پیاس کا مارا اونٹ پیتا ہے۔ یہ ہوگی ان کی ابتدائی ضیافت جزا کے دن۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تم لوگ تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم نے کبھی غور کیا اس پر جو منی تم ٹپکا دیتے ہو؟ کیا اس کی تخلیق تم کرتے ہو یا ہم تخلیق کرتے ہیں؟ ہم نے تمہارے مابین موت کو ٹھہرا دیا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں۔ تفصیل ہے، جب ہم ان آیات کی تلاوت کریں تو ہر سوال کے جواب میں عجز و انکساری سے عرض کرنا چاہیے، بل انت یا ربی، کہ اے میرے پروردگار، یہ سب تیری کارگری، تیری صناعی اور تیری خلاقی کا مظہر ہے، اس میں سے ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں۔ أَلَا أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْسِيَكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، کہ تمہاری مثل بدل کر لائیں اور تمہیں ایسی تخلیق میں اٹھائیں جسے تم نہیں جانتے۔ تفسیر ہے، اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ تمہیں ہم ایسے عالم میں اٹھا کھڑا کریں گے جس کی کیفیت سے آج تم واقف نہیں ہو، یعنی عالم آخرت میں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ۔ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ۔ ترجمہ، اور تم اپنی پہلی زندگی کے بارے میں تو جانتے ہی ہو، تو پھر تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ یا تم نے کبھی غور کیا کہ یہ بیج جو تم بوتے ہو، کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں، پھر تم بیٹھے رہو باتیں بناتے ہوئے، کہہ لو جی ہم پر تو بڑا تاوان پڑ گیا، بلکہ ہم تو بالکل ہی محروم رہ گئے۔ کبھی تم نے غور کیا کہ وہ پانی جو تم پیتے ہو، کیا بادلوں سے تم نے اسے برسایا ہے یا ہم ہیں برسانے والے؟ کہ اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا کر دیں، تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ کیا کبھی تم نے سوچا کہ وہ آگ جو تم جلاتے ہو، کیا اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا یا اس کا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ تفسیر ہے، اگر ہم چاہیں تو کسی آسمانی آفت، طوفان، جھکڑ یا سالہ باری سے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری لہلہاتی فصلوں کو برباد کر کے رکھتے ہیں، پھر تم کہتے رہ جاؤ کہ ہم نے محنت کی، ہل چلائے، بیج ڈالا، آبکاری کی اور بہت سے دوسرے اخراجات کیے، لیکن ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، ہمارا تو سب کچھ برباد ہو گیا۔ نوٹ کیجئے، بے درپا سوالات کا یہ تیکھا اسلوب پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ہے۔ جیسا کہ سورۃ یاسین کی آیات 80 کے ضمن میں بھی وضاحت کی جا چکی ہے، بعض صحراؤں میں ایسے درخت پائے جاتے ہیں
جن کی سبز گیلی شاخوں کو آپس میں رگڑنے سے آگ پیدا ہوتی ہے۔ یہاں پر شجراتھا سے وہ مخصوص درخت بھی ہے مراد ہے، اور عام درخت بھی، کیونکہ درختوں کی لکڑی آگ جلانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور یہ درخت ظاہرہ اللہ نے پیدا کیے ہیں اور اسی نے ان میں جلنے کی خصوصیت رکھی ہے۔ نانو جعلناها تذکرات ومتاعا للمقوین فسبح باسم ربک العظیم ولا اقسم ومواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون فلولا اذا بلغت الحلقوم۔ ترجمہ: اور ہم نے بنا دیا اس کو ایک نشانی یاد دلانے کو اور ایک بہت فائدہ مند چیز صحرا کے مسافروں کے لیے، پس تم تسبیح بیان کرو اپنے رب کے نام کی جو بہت عظمت والا ہے۔ پس نہیں، قسم ہے مجھے ان مقامات کی جہاں ستارے ڈوبتے ہیں، اور یقیناً یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تم جانو۔ یقیناً یہ بہت عزت والا قرآن ہے، ایک چھپی ہوئی کتاب میں اسے چھو نہیں سکتے مگر وہی جو بالکل پاک ہے۔ اس کا اتارا جانا ہے رب العالمین کی جانب سے۔ تو کیا تم لوگ اس کتاب کے بارے میں مداحنت کر رہے ہو، اور تم نے اپنا نصیب یہ ٹھہرا لیا ہے کہ تم اس کو جھٹلا رہے ہو؟ تم کیوں نہیں جب جان حلق میں آ کر پھنس جاتی؟ تفسیر ہے سبحان ربی العظیم۔ اب اگلی آیات میں قرآن کی عظمت کا بیان ہے، یعنی ابھی تم مواقع نجوم کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، ایک وقت آئے گا جب تمہیں ان کی حقیقت سے متعلق معلومات حاصل ہو جائیں گی، پھر تمہیں احساس ہوگا کہ ہم نے تمہارے سامنے کس قدر عظیم قسم پیش کی ہے۔ آیات یہ مطالعہ میں المطہرون سے مراد فرشتے ہیں، اور یمسہ میں ہو کہ ضمیر کا تعلق کا بھی مکنون سے ہے۔ مواقع نجوم کی قسم کا مقسم عالیہ یہ ہے کہ یہ ایک نہایت باعزت اور برتر کلام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک محفوظ کتاب میں ہے جس تک اس کے پاک فرشتوں کے سوا کسی کی بھی رسائی نہیں، یعنی اس کو صرف ملائکہ مقربین ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں، جنات و شیاطین وہاں پھٹک بھی نہیں سکتے۔ فقہ نے اس آیات سے یہ حکم بھی استنباط کیا ہے کہ قرآن مجید کو ناپاکی کی حالت میں چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ اس بارے میں فقہ کا موقف خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو چھونے اور چھو کر پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہے، جبکہ زبانی تلاوت بغیر وضو بھی کی جا سکتی ہے۔ البتہ جنابت کی حالت میں قرآن مجید کے الفاظ کو زبانی پڑھنے کی بھی اجازت نہیں۔ اور اس کے بعد اب یہ چپتا ہوا سوال ہے پوچھا جا رہا ہے، تو کیا تم لوگ اس کتاب کے بارے میں مداحنت کر رہے ہو؟ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرُوحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ ترجمہ: اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو اور ہم تمہارے مقابلے میں اس سے قریب تر ہوتے ہیں، لیکن تم دیکھ نہیں پاتے۔ تو اگر تم کسی کے اختیار میں نہیں ہو تو اس جان کو لٹا کیوں نہیں لیتے اگر تم سچے ہو؟ پھر اگر وہ مقربین میں سے تھا تو اس کے لیے راحت اور سرور اور نعمتوں والی جنت ہے، اور اگر وہ اصحاب الیمین میں سے تھا تو سلامتی پہنچے آپ کو
اصحاب الیامین کی طرف سے، اور اگر وہ تھا جھٹلانے والوں گمراہوں میں سے تو اس کے لیے مہمانی ہے کھولتے پانی سے اور جہنم میں جلنا۔ یقیناً یہ سب کچھ قطع حق ہے، اور پس آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کی جو بہت عظمت والا ہے۔ تفسیر ہے، یعنی اگر مرنے والا شخص سابقون میں سے تھا، اپنی زندگی میں اللہ کے اوپر عمل کرتے ہوئے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں مسابقت کرتے ہوئے دوسروں کے لیے مثال بنتا رہا تھا، تو اس کے لیے راحت اور سرور اور نعمتوں والی جنت ہے۔ اگرچہ وہ سابقون میں سے تو نہیں تھا، لیکن نیک تھا اور دین کی خدمت میں حسب استطاعت کوشاں رہتا تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطمینان رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اصحاب الیامین بھی عیش میں ہوں گے اور جنت کی ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے جن کا ذکر سورت کے آغاز میں ہو چکا ہے۔ یعنی ان لوگوں کی ابتدائی تواضع تو کھولتے ہوئے پانی سے ہوگی، اس کے بعد ان کو جہنم کے اصل عذاب میں جھونک دیا جائے گا۔ بے شک یہ ساری باتیں سچی اور یقینی ہیں۔ یہ سب تفصیلات جو اس صورت میں بیان ہوئی ہیں، ان کے بارے میں تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ سب کچھ ہو کر رہنا ہے۔ قیامت کے دن تمام نوع انسانی کو مذکورہ بلا 3 گروہوں میں تقسیم کر کے ہر گروہ کے افراد کو ان کے اعمال و اعتقادات کے مطابق بدلہ دیا جانا ہے۔ اس کے جواب میں امتثال امر کے طور پر کہا جائے گا سبحان ربی عظیم۔ یہ آیات اس صورت میں 2 مرتبہ آئی ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، کہ اس کو تم لوگ اپنے رکوع میں رکھ دو۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم اس آیات سے اخذ کی گئی ہے۔ سود واقعے کی آپ نے تلاوت سنی، بہت ہی یعنی کہ دیکھا جائے ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ جنت کا اور دوزخ کا احوال کھول کھول کے بیان کر دیا گیا ہے۔ جنت میں کون جائیں گے اور دوزخ میں کون جائیں گے، یہ تو ہمیں خیر پتہ ہی ہے، لیکن اصل چیز ہوتی ہے عمل۔ جب تک ہم عمل نہیں کریں گے کسی چیز پہ، اس وقت تک ہم یہ چیزیں حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اصحاب الیامین کا جو یہاں پہ ذکر آیا ہے کہ اس ان سے عہد کیا گیا اللہ تعالیٰ نے کہ اصحاب الیامین کے جو آپ کے لوگ ہوں گے، جو دیندار ہوں گے، نیک ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں یہ مقام عطا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے، نیکی پھیلانے اور نیکی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اچھائی کرنے، اچھائی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے، باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو آیات ترجمہ اور تفسیر جو پڑھی ہے، اس کے پڑھنے میں جو کوتاہی معاف فرما دے اور اس اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرما۔ جزاک اللہ۔ دوستو جو بھی چینل کو جوائن کریں گے ان سے ریکویسٹ ہے اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیا کریں، صدقہ جاری سمجھ کر۔ جزاک اللہ، والسلام۔